ٹاک شاک کے لیے. میں ہوں اعزاز سید اور میں ہوں فخر درانی. آج کے ٹاک شاک میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وادی تیرہ کے بارے میں، جہاں پر اطلاعات موصول ہو گئی ہیں کہ ایک فوجی آپریشن یا سیکیورٹی فورسز کا آپریشن شروع ہو گیا ہے. کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے آپ سے. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ایران کی. کیا ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے اور ایران کے اندر کی صورتحال کیا ہے؟ کیا رجیم چینج ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں کچھ معلومات ہم نے اکٹھی کی ہیں. تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے، وہ لڑائی کیا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے، پنجاب کے اندر جو کینو ہے، سٹرس جو ہے، تش پھل جو ہے، اس کی فصل خراب ہو رہی ہے. اس کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور پنجاب ہی نہیں، یہ ہمارا جو ہزارہ ڈویژن ہے اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقے وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو ان ایشوز، تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جی شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت میں سے ہیں؟ فخر ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. اللہ کا شکر. مجھے یہ بتائیں، آج اور کل اسمبلی کا جو ہے نا بڑا ہی ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے کل بڑا ایک انکشاف کیا گیا کہ یہ تو حکومت اب صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس بھی چلا دیتی ہے، اور کیا معاملات چل رہے ہیں؟ فخر، میں کل بھی پارلیمنٹ میں موجود تھا، آج بھی پارلیمنٹ میں موجود رہا ہوں. کل پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، واک آؤٹ کیا تھا، اور پھر کورم پورا نہیں ہوا تھا اور اسمبلی کا اجلاس نہیں چل سکا تھا آگے. وجہ یہ تھی کہ نوید قمر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی اب حکومت وہ کام کر رہی ہے قانون سازی کے بارے میں، آئین سازی کے بارے میں، جو کبھی ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ایک آرڈیننس ہے جس پہ صدر نے بھی سائن نہیں کی، اس پر انہوں نے عمل درآمد بھی کر دیا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات تھی. اب سارے لوگ ہم سوچ رہے تھے کہ کون ہے. میڈیا گیلری میں یہی تھا کہ شاید بلدیاتی اداروں کے والے سے جو اسلام آباد میں، لیکن وہ نہیں تھا. وہ جو ایک اکنامک زونز ہے، پروسیسنگ زونز، ان کے بارے میں ایک آرڈیننس تھا. آج حکومت نے اس آرڈیننس کو واپس لے لیا ہے. آج پارلیمنٹ کا پھر اجلاس تھا، پیپلز پارٹی بیٹھی رہی. پیپلز پارٹی نے لیکن حکومت کو آڑے ہاتھوں ضرور لیا. اچھا. اور جو فخر سب سے زیادہ آڑے ہاتھوں پتہ ہے کس بات پہ لیا؟ جو اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی ہے اس کے اوپر. اچھا. بڑے شرمیلا فاروقی صاحبہ ہو گئیں، عبد القادر پٹیل ہو گئے، آغا رفیع اللہ ہو گئے. انہوں نے کافی وہاں پہ اور ایشوز کے اوپر بھی کافی گورنمنٹ آف آرڈر پہ بات کرتے ہیں. جی ہاں. اور طلال چودھری صاحب نے گورنمنٹ کی طرف سے جواب دیا. طلال چودھری صاحب نے نام نہیں لیا کہ انہوں نے کہا جی چیئرمین سی ڈی اے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب چیئرمین سی ڈی اے اس کا مطلب ہیٹ لگی ہے گورنمنٹ کو. پھر انہوں نے کہا جی چیئرمین سی ڈی اے نے تو پالیسی ایک بندے نے تو نہیں بنائی. ہم نے جہاں اگر 26,000 درخت کاٹے ہیں تو 40,000 لگائے بھی ہیں، اور 60,000 مزید لگائیں گے جب شجرکاری کا جو موسم ہے وہ آئے گا. یہ موٹی باتیں انہوں نے کی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بات یہ نہیں کرتے کہ یہ ذمہ دار ہے، سی ڈی اے ذمہ دار ہے، وزارت داخلہ اور محسن نقوی صاحب ذمہ دار ہیں، یہ بھرپور طریقے ذمہ دار ہیں. اور یہ میں یہ سمجھوں گا یہ نیچر کے مجرم ہیں. اسلام آباد کا سارا ڈیزائن ہی انہوں نے تباہ کر دیا. تو اب لگاتے رہیں درخت جو آپ نے 100 سال پرانے، 50 سال پرانے، 10 20 سال پرانے، وہ وقت لا سکتے ہیں. یہ مجھے وہ آرڈیننس والے پہ تھوڑی سی وہ ہے، یہ کیا تھا، کس نے وہ کیا اور اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوا؟ فخر، یہ جو معاملہ ہے نا آرڈیننس کا، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے. کل تو وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ ہم چیک کریں گے، لیکن آج حکومت نے واپس لے لیا اس کے اوپر. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کے ہاتھ اس میں صاف نہیں ہے. تو یہ خیر سچویشن ہے. تو خیر سی ڈی اے کے حوالے سے بھی اگین اگر ان کا کوئی موقف ہے ہم ضرور دیں گے، بخوشی دیں گے. لیکن اخلاقی ہم بات کر رہے ہیں، ہم کوئی جو قانون کی یا اس سے نہیں. اسلام آباد کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اراکین پارلیمنٹ شور مچا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین سی ڈی اے کے اوپر تنقید نہ کریں. کیوں نہ تنقید کریں؟ اور چیئرمین سی ڈی اے کی میں وجہ بھی آپ کو بتا دوں، ویسے ہی اب بات کر چل پڑی. یہ جو محمد علی رنداوا ہے نا چیئرمین سی ڈی اے، اگین میں کوئی ذاتی نہیں، نہ میری کبھی ان سے کوئی، نہ کبھی مجھے کوئی ان سے تعلق رہا، نہ کام رہا. محفلوں میں اچھی ملاقات ہوتی رہی. ان کا آپ کو پتا کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ؟ گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص پرزے. اچھا، خاص پرزے سمجھتے ہیں سر؟ میں ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کرنا غلط ہو جائے گا، سرکاری افسر ہے. خاص پرزے
جب الیکشن ہوا تھا 24 فروری کا 2024 میں فروری کا جو الیکشن ہوا تھا، اور آپ کو پتا ہے اس الیکشن کے کوئی اخلاقی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے، قانونی تو آپ چھوڑ دینا، وہ تو عدالتیں ہماری جس طرح کی ہے. لاہور میں جو کچھ بھی چوری ڈاکہ ہوا نا الیکشن کے والے سے، یا لاہور میں جو مثالی الیکشن ہوا، یہ کہیں لاہور میں جو مثالی الیکشن ہوا نا، اس کا ایوارڈ اگر آپ نے ایک بندے کو دینا ہے تو وہ محمد علی رنداوا ہے. یہ کیا تھے؟ ڈپٹی کمشنر یہ کمشنر تھے نا ادھر، لاہور کے انچارج یہ تھے. اچھا، لاہور کے انتظامی انچارج تو یہ تھے. جتنا بھی مثالی الیکشن کروایا نا 2024 میں لاہور کا، وہ محمد علی رنداوا نے کروایا. اور کس کے اشاروں پہ کروایا یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کس کے اشاروں پہ کروایا. تو یہ اسی انعام کے طور پہ محمد علی رنداوا کو یہ اسلام آباد کا تحفہ دیا گیا، چیئرمین سی ڈی اے بنے. اور یہ محمد علی رنداوا لاہور سے اپنی پوری ٹیم لے آئے، پوری ٹیم. یہ لاہور کی ٹیم ہے یہاں پر لگی ہوئی. سی ڈی میں آپ جائیں نا، میں آپ کیا نام، یہ محمد علی رنداوا کی ٹیم ہے یا محسن نقوی کی ٹیم ہے؟ محسن نقوی کی ٹیم ہے، محسن نقوی کی. لیکن میں بات کر رہا ہوں نا کہ محسن نقوی جس افسر پہ ڈیپینڈ کرتا تھا وہ رنداوا تھا. رنداوا کے نیچے یہ جو باقی ٹیم لگی ہوئی ہے، رنداوا نے سلیکٹ کیا. مطلب کیپٹن تو محسن نقوی ہوئے. محسن نقوی تو ان کے آگے فرنٹ ہے نا، اوپننگ بیٹسمین ہے، اوپننگ بیٹسمین ان کے. تو محسن نقوی ان کے اوپننگ بیٹسمین ہے. اب اگین ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی ذاتی نہیں، اور ان کا کوئی موقف ہے باخوشی، لیکن دکھ ہوتا ہے یار. یہ رنداوا نے جو ٹیم یہاں پر لے آئی ہے، کسی دن اس کا بھی کریں گے. یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم لاہور سے آئے ہیں، یہ لاہور کی ٹیم ہے. اس شہر کو اسلام آباد رہنے دیں، مہربانی کر کے لاہور نہ بنائیں. اسلام آباد کی اپنی ایک آئیڈینٹی تھی، اسلام آباد کی اپنی گلیوں جیسی انہوں نے وہ بنا دی ہیں، ایک سڑکیں وہ کر کے. بہرحال اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. لیکن دکھ ہوتا ہے یار فخر کے، پتہ نہیں کس، پتہ نہیں ان کو میں کیا کہوں یار، شرم بھی نہیں آتی یار ان لوگوں کو. ایسے ہی ہے، بالکل افسوس ہوتا ہے. خیر چھوڑیے. شاہ جی مجھے یہ بتائیں، دیر کے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی آپریشن شروع ہو چکا ہے وادی تیرہ میں. فخر آپ کو پتا ہے وادی تیرہ بڑی اہم وادی ہے، اور وہاں پر ماضی میں بھی آپریشن، فوجی آپریشن ہوتے رہے. ابھی پھر آلدو کے آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے آپریشن کی مخالفت کی ہے. خیبر پختونخوا میں کم و بیش 7 جماعتوں نے جو سیکورٹی فورسز کا آپریشن ہے اس کی مخالفت کی ہے. لیکن وادی تیرہ میں غیر اعلانیہ طور پہ آپریشن کا جو جسے کہتے ہیں نا آغاز کرنے کی تیاری کر دی گئی ہے. اچھا. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فخر سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں موجود ہیں کہ وادی تیرہ سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں. اچھا. آئی ڈی پیز وہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ. آج نیشنل اسمبلی میں ایک رکن قومی اسمبلی ہے اقبال خان، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک نقطہ اعتراض اٹھایا جو کہ بڑا ہی ویلڈ تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کوئی ویلڈ بات بھی کی. انہوں نے کہا جی وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو آئی ڈی پیز کا سٹیٹس بھی نہیں دیا جا رہا. اچھا. جب آئی ڈی پیز کا سٹیٹس ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ ان کو کچھ نہ کچھ وہ دیتی ہے، کچھ سہولیات دیتی ہے، کچھ کیمپس، باقی جی مرکزی حکومت دیتی ہے، پیسے دیتی ہے ان کے لیے متبادل جگہ، رہائش، خوراک کا، بچوں کی تعلیم فیملی کی ڈگنیٹی اور وہ برقرار رہے. اور فخر اپنا گھر چھوڑ کے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے یا 2 ماہ کے لیے بھی کسی دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ بڑا مشکل کام ہے. بالکل مشکل کام. اور اس پہ جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو میں کہتا ہوں سلام ہے ان لوگوں پہ کہ جب بھی آپریشن ہوتے ہیں وہ بیچارے گھروں سے نکالے جاتے ہیں. ابھی بھی یہی ہوا ہے. میں نے اقبال خان جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں موجود تھے، میں نے ان کو درخواست کی کہ وہ وہاں کی صورتحال بتائیں. تو اقبال خان صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں. تو اوور ٹو اقبال خان صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی. وہاں پہ 2009 میں بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے، پھر 2013 میں بھی ڈسپلیس ہوئے تھے، پھر 15 کو یہ واپس چلے گئے علاقے میں. وہاں پہ جو بارڈر ہے وہاں پہ فینسنگ بھی ہوئی ہے. پھر وہاں پہ ہم نے کئی جرگے کروائے، حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے، یہ وفاقی حکومت کے نمائندے آئے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کبھی ہمیں ایشو نہیں رہا ہے یہاں پہ. اگر ایشو حکومت کو ہے تو یہ اپنے آپ کو تحفظ دے، ہم تو بالکل سیف ہے. یہ وہاں پہ اندھے فائرنگ کرتے تھے، رات کو مارٹر گولے پھینکتے تھے، جس طرح یہ کئی بار یہ واقع ہوئے. وہاں پہ عام انسنٹ لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا. یہ بتائیں کہ وہاں پہ سی ٹی پی تو موجود ہے، سی ٹی پی کی وہاں پر ایکٹیویٹی نہیں. وہاں پہ اگر کوئی ہے تو یہ تو سیکورٹی فورسز بھی وہاں ہے، اس کو اگر پکڑنا ہے کسی طرح بھی جو
وہاں پہ جس طرح پولیس کرتے ہیں، پشاور میں کرتے ہیں، بنو میں کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کرے. لیکن ابھی نقل مکانی انہوں نے شروع کی ہے. صوبائی حکومت نے وہاں پہ آپریشن کی اجازت نہیں دی ہے. ان کی اجازت اگر ہوتی تو پی ڈی اے میں وہاں پہ ایریا کے آئیڈینٹیفیکیشن کرتے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، لیکن وہاں پہ کوئی وہاں پہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. لیکن تقریباً یہ تیسرا چوتھا دن ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. وہاں انہوں نے ایک جرگہ بنایا 24 رکنی، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کروایا. صوبائی حکومت بھی نظر انداز، پارلیمنٹیرین بھی نظر انداز، اور وہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے آپریشن کا آغاز کر دیا اور لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا. لہٰذا نہ تو ان کو سہولتیں ہیں. صوبائی حکومت اپنی طرف سے وہاں پہ لگے ہیں، سی ایم بھی لگا ہے، پی ایس بھی لگے، ہم بھی لگے ہیں. لیکن وفاقی حکومت اگر آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسٹیٹس دے. وہاں پہ ان کو جو ہے نا یہ آئی ڈی پیز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کرے. لہٰذا وہاں پہ تو لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا، اور ایک دن اگر گھر سے بندہ نکلے تو اس کے ہزار مسئلے ہوتے ہیں. یہ بیچارے ہر سال میں ڈسپلیس ہوتے ہیں، ہر سال جو ہے نا یہ وہاں سے نقل مکانی پہ مجبور کرتے ہیں. جا کدھر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی کیمپ ہی نہیں ہے، اپنے اپنے طور پہ بس یہ اپنے طور پہ نکل. آپ فوٹیج دیکھیں، وہاں پہ ویڈیو دیکھیں کہ قطاریں کوئی 10-20 کلومیٹر قطاریں وہاں پہ لگی ہے، اس میں بچے ہیں، اور وہاں پہ کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے. تو نہ تو ادھر جا سکتے گھروں میں، نہ پشاور آ سکتے. راستے میں پہاڑوں میں رکے ہوئے ہیں. کچھ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. جی میرے خیال میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ، وہ سردی کی وجہ سے ہوئی ہے. لہٰذا یہ تو دیکھو ریاست میں ان لوگوں کو جو ہے نا اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، در بدر کیا جا رہا ہے. تو ان کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے اگر ان کو سہولتیں دے، ان کو پروٹیکشن دے. اور یہ چند طالبان جو وہاں پہ پھر رہے ہیں، کیا ان کو روکنا ریاست کی بس کی بات نہیں ہے؟ اتنے سارے فوج، اتنی سیکورٹی فورسز جو یہ افغانستان میں شکست دیتے ہیں، رشیا کو، امریکہ کو، وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا یہ شکست دیتی. تو یہ چھوٹی سی ایک تنظیم کو یہاں پہ، الحمدللہ ابھی تو افغانستان سے بھی خبر آئی ہے کہ بالکل کہیں پہ بھی یہ طالبان یہاں پہ یہ نہ حملے کرے نہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرے. تو ابھی تو حالات بھی معمول پہ آ جائیں گے. تو لہٰذا ان کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے یہ عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے. بہت شکریہ، ویلکم بیک. تو اقبال خان صاحب سے فخر آپ نے گفتگو سن لی. یہ معاملہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے افغانستان سے. آپ دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے بات کریں. ابھی بات تو مرکز نے کرنی ہے نا. مطلب آپ جو خیبر پختونخوا کے عوام کی مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے. اور فخر، اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم ایران کا معاملہ آخر پہ ڈسکس کر لیں، اگر آپ اجازت دیں. تو وہ جو کنووں والا ڈسکس کیا ہے وہ بھی ڈسکس کر لیں ہم. ذرا میں اسی پہ تھوڑا سا ایک دو پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے نا، اس پہ میرا خیال ہے پاکستان کی یہ جو کنفیوژن والی پالیسی ہے نا، یہ بڑا ہرٹ کر رہی ہے پاکستان کو. وفاق ایک طرف کچھ سمت اختیار کر رہا ہے جو صوبائی وہ ہے، اور جو سب سے زیادہ ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہا ہے صوبہ، وہ اس کی سمت الگ ہے. کل جو بڑا حیران کن بیان تھا جو سہیل افریدی کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان اگر ملوث ہے تو اس کے شواہد اور ثبوت دیے جائیں. مطلب شاہ جی، آپ بھی صحافت کور کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے. ایک عام صحافی کو علم ہے کہ افغانستان کا کیا کردار ہے اس ٹائم جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. مطلب ہم ہیر سے یا ادھر ادھر کی بات بھی نہیں کرتے. یو این کی رپورٹ آئی ابھی جو ریسنٹلی آئی تھی دسمبر میں، اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ دوبارہ سے ری گروپ ہو رہی ہیں اور افغانستان کی سوائل استعمال ہو رہی ہے. پھر جو ڈیٹا ہے وہ خود ہم نے بھی ریفلیکٹ کرتا ہے ڈیٹا یار، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، تو یہ ایک پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا ہی انفارچونیٹ ہے جو اس طرح کی، میرا خیال ہے کہ یہ خط لکھنے کی بھی بات ہوئی. ہاں، وہ بھی اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن یہ جو ہے نا شاہ جی، یہ تو ڈاؤٹس کریٹ کرنے والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے جو ایک آپ کا نیشنل نیریٹو ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور ایک صوبے کی حکومت جو ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ بتائیں کیسے وہ انوالو ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے جو ان کی طرف سے جو ایک وہ کیا گیا ہے. دوسرا جو پھر ایک اور چیز جو سامنے آئی جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ہی خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا اس ٹائم جو کردار ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. وہ بھی اس معاملے پہ جو دہشت گردی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں سیاست ایٹ لیسٹ نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ کی سیاسی معاملات اس کے اوپر جو بھی ہونا چاہیے، وہ انہوں نے کوئی میرا خیال ہے کوئی خط لکھا ہے کور کمانڈر جو پشاور ہیں ان کو کہ وہ بریفنگ دیں یہاں پہ،
اوور آل جو سیکیورٹی کی صورتحال اور سچویشن کے حوالے سے کے پی اسمبلی نے شاید یہ خط لکھا، اسپیکر نے لکھا کہ کے پی اسمبلی کو آ کے بریفنگ دے. تو اس پہ بھی جو ہے یہ کچھ آج جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو سیکیورٹی ذرائع سے انہوں نے وہ رپورٹ کر کے وہ کیا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس سے ریلیونٹ وہ ہوں، متعلقہ افسران ہوں، بریفنگ ہو یا کچھ اس حوالے سے جو سیکیورٹی کی صورتحال پہ جو بھی ایک اپ ڈیٹ لینی ہوتی ہے، وہ ایک اس کا متعلقہ جو ایک فورم ہوتا ہے یا جو ایک طریقہ کار ہے وہ وزارت دفاع کو لکھا جاتا ہے. وزارت دفاع جو ہے وہ ریلیونٹ کوارٹر سے کوارڈینیٹ کر کے جو بھی ایک وہ ہوگا پارلیمان کو بریفنگ دینی ہے یا کسی کو بھی دینی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جس کو مرضی اٹھا کے وہ کہہ دیں کہ آپ آئیں اور وہ ہمیں وہ بریفنگ دیں. تو ایک ریلیونٹ جو اس کے تحت وہ کرنا چاہیے، جو ایک اپروچ کرنا ہے یا اس پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اوور آل جو پاکستان کی جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے نا، یہ خاص طور پہ جو دہشت گردی کے حوالے سے یہ بڑا ہی برا امپریشن جا رہا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی، اور ایون جو آپ کا نیشنل نیریٹو ہوتا ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، اس پہ بھی برا. اچھا فخر، آپ نے بالکل درست کہا اور میں اتفاق کرتا ہوں. اور میرے خیال میں اسپیکر جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ جو خط لکھا ہے کہ کور کمانڈر آ کے بریفنگ دے، میرے خیال میں یہ خط برا نہیں ہے، ضرور، اور میرے خیال میں یہ بالکل ہونا چاہیے. اور کور کمانڈر پشاور کو بھی جانا چاہیے، کیونکہ یہ منتخب اسمبلی ہے، ان کو بریف کریں اور اپنی طرف سے ضرور مطمئن کریں کہ کس طریقے سے ٹیررزم ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. اس کا ایک آسپیکٹ ہے جو کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ آسپیکٹ ہے فخر تجارت کا بھی. آپ کو پتہ ہے سرحد بند ہے، وہاں ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے، پوری افغانستان کے ساتھ تجارت ہر قسم کی بند ہے. لیکن خالی افغانستان سے تجارت نہیں بند ہے، یہ پوری سینٹرل ایشیا تک کی ہماری جو کوریڈور ہے وہ پورا بند ہے. اسلام آباد میں یا یہ ہزارہ میں آپ کو پتہ ہے، اور پنجاب میں سٹرس یعنی ایک ترش پھل کینو، اس کا جو پھل ہے یہ سیزن ہے اس کا، اور یہ سارا بکتا ہے آگے سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے، افغانستان میں بھی جاتا ہے. اس کا رستہ بند ہے افغانستان میں، ٹھیک ہے، افغانستان ہی بند ہے تو پھر رستہ بند ہے. اچھا دوسرا رستہ تھا ایران کا، ترکمانستان کے ذریعے یہ جاتے تھے آگے، لیکن ایران کے اندر کانفلکٹ ہو گیا تو وہ بھی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو گئی. آج دو بندوں نے بہت اہم نقطہ اعتراض اٹھائے جن کو نیشنل میڈیا میں جگہ نہیں مل رہی. ایک اسامہ میلا ہے، یہ ایم این اے پنجاب کے، انہوں نے اٹھایا کہ یہ سٹرس کی جو پوری جو کاشتکاری ہے یا کاشتکار ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، فصل خراب ہو رہی ہے، کاشتکار پریشان ہے، تو کسی بھی طریقے سے افغانستان کے ساتھ آپ بات چیت کریں یا کوئی ہمیں متبادل اس کا حل نکال کر دیں. تو بڑی پریشانی ہے. ایک سعد صاحب ہیں، انہوں نے بھی آلو کی فصل خراب ہوئی ہے اسی چکر میں، اس کا بھی ذکر کیا تھا. لیکن اسامہ میلا نے بڑی تفصیل سے اس کو بتایا سٹرس کے حوالے سے. اور سٹرس آپ کو پتہ ہے ادھر بھی ہے، ہمارے ہزارہ میں بھی ہے. ہمارے تصدق بھائی ہزارہ میں ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی سٹرس کا ایک معاملہ بنا ہوا ہے. وہ کینو کے باغ ہیں وہاں پہ، انہوں نے بھی کوئی ہمیں کچھ باتیں بتائی. تو آئیں تصدق بھائی، کیا معاملات ہیں آپ کے ہاں کینو اور سنتروں کے؟ بہت شکریہ اعزاز سید صاحب. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مارگلہ کے پہاڑوں کے عقب میں صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع ہری پور ہے، اور اس کی تحصیل خانپور بہت مشہور ہے اپنے سٹرس فروٹ کے لیے، ریڈ بلڈ مالٹوں کے لیے، چکوتروں کے لیے، فروٹرز کے لیے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اور مقامی لوگوں کی اپنی ضروریات اور اپنی چوائس کی وجہ سے اس علاقے میں اب مالٹا، ریڈ بلڈ مالٹا ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیر زمین پانی انتہائی گہرائی میں چلا گیا، اس کی حد بہت خطرناک حد تک گر چکی ہے. اس کے علاوہ اس علاقے میں بڑے پیمانے پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے باغات کٹ چکے ہیں. لوگ فروٹ کے بجائے زمینوں کو فروخت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. خانپور ڈیم کی وجہ سے یہ انتہائی مشہور ہے علاقہ، لوگ یہاں پر بڑے دور دور سے اپنے فیملیز کے ہمراہ سیاحت کے لیے آتے ہیں. لیکن اس علاقے میں اب ریڈ بلڈ مالٹا اور چکوترا اور فروٹر ناپید ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ٹیمپریچر اب وہ نہیں رہے، اور جو یہاں پر آپ کو میرے عقب میں مالٹے دکھائی دے رہے ہوں گے، ان کا سائز بہت چھوٹا ہے.
इनमें रस बहुत कम है, इनके छिलके बहुत मोटे हैं। उसकी वजह यह है कि मौसम सरमा में यहाँ पर कोहरा नहीं पड़ता, फ्रॉस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से इनके छिलके पतले होते हैं कोहरे के बायस। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। बच्चे कुछ बागात रह गए हैं अब ज़िला हरीपुर में और ख़ुसूसन खानपुर के इस इलाके में, जहाँ पर माल्टे दस्तयाब होते हैं मौसम सरमा में। आप टेक्सला से हरीपुर की जानिब या हरीपुर से टेक्सला की जानिब इस खानपुर रोड पर सफ़र करें तो आपको जगह जगह पर फ्रूट्स जिसमें अमरूद हैं, लोकाट हैं, माल्टे हैं, फ्रूटर्स हैं, वो बिकते दिखाई देंगे और लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी करते हैं। लेकिन इन फ्रूट्स में से ज़्यादातर फ्रूट गैर मकामी होता है, जिनको दूसरे इलाकों दूसरे अजला से लाकर यहाँ पर फ़रोख्त किया जाता है, क्योंकि इस इलाके में अब माल्टे समेत दीगर बागात में या तो बागात ही नहीं रहे या उनकी प्रोडक्शन बहुत कम हो चुकी है, जिसके बायस इस इलाके के लोग, बागात के मालिकान इंतहाई परेशान हैं और ज़मीनें हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील होती जा रही हैं और शायद कुछ ही अरसे बाद इस इलाके में मुकम्मल तौर पर माल्टा और फ्रूटर और मौसमी और चकोतरा वगैरह नापैद हो जाएगा। वेलकम बैक। तो ये देखिए कि ये जो सिचुएशन है ना ख़राब अफगानिस्तान के साथ, उसके सबसे ज़्यादा तजारती असरात मुरतब हो रहे हैं पाकिस्तान के आगे सेंट्रल एशिया तक। और मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह वजारत तजारत की एक खातून ने कमेटी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी में बताया था कि हमसे तो पूछा भी नहीं गया कि जब आप फैसले कर लेते हैं खुद अपने तौर पे तो फिर नताइज यही होते हैं। अभी ये जो केपी वाले रो रहे हैं कि जी आप हमें सबूत दें, और ये गलत कह रहे हैं। होना यही चाहिए कि जो मरकज आपका कहता है, क्योंकि मरकज के पास है फॉरेन अफेयर्स और आपकी जो सिक्योरिटी है। लेकिन एक बात तो उनकी भी सच्ची है कि कभी इस रियासत की पॉलिसी रही कि तालिबान जिंदाबाद, और अब पॉलिसी है कि तालिबान मुर्दाबाद, क्योंकि हम मुदाखलत करते रहे अफगानिस्तान के इशूज के ऊपर। तो मेरे ख्याल में हम पहले ये तय कर लें कि हमने अपने बच्चों और अपने मुल्क के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अंदर नहीं जाना किसी के मुल्क के अंदर। शाह जी, वैसे ये हर मुल्क ऐसे करता है, उनकी पॉलिसी जो है ना हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। किसी भी इशू के हवाले से, किसी भी मामले, किसी भी मुल्क के साथ जो है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आप परमानेंट, मतलब ये बाज़ औक़ात होता है कि वो आपके लिए कुछ जो है वो किसी हवाले से कुछ बेहतर होते हैं, फिर आप के नेशनल इंटरेस्ट के अगर खिलाफ हों तो ये इस हवाले से मैं समझता हूँ ये आप ये कह रहे हैं कि तालिबान की पॉलिसी ठीक थी। हम नहीं, तालिबान की पॉलिसी तो मैं पहले दिन से ये कहता था, वो उस टाइम मैं यही बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप किस बात पे, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो हमने तालिबान को सपोर्ट करने की पॉलिसी डे 1 से बनाई थी ना, वो ठीक नहीं थी। वो ठीक नहीं थी, लेकिन अब अगर रियलाइज हो गया तो मेरा ख्याल है कि अब अल्लाह करे ये कायम रहे। नेशनल जो है वो यूनिटी, मैं ये चाहता हूँ कि नेशनल फिर इस पे यूनिटी होनी चाहिए कि अगर रियासत ने ये फैसला कर लिया है। फखर आप ठीक कहते हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, मैं इसका हामी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पॉलिसियाँ इस तरह की बनाते हैं ना एकदम से, जिसमें कंसल्टेशन ही कोई नहीं, तो क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। बात आप ठीक भी कर रहे हो ना, वो गलत होती है। अब मुझे बताइए ना, बात तो ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो एथिकल ग्राउंड है वो क्या है? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यही पीटीआई थी उस टाइम जो है, जब ये तालिबान के साथ बातचीत के लिए उस टाइम ये पीटीआई अभी भी यही कह रहे हैं। नहीं, वो अब जो है पीटीआई तो आप तो ये कह रही है कि वो इन्वॉल्व भी नहीं है अफगान जो है वो, मतलब वो कहते हैं आप सबूत दें फिर। फखर वो तो मतलब वो हमें पता है या उनको पता है, वो तो नेशनल नैरेटिव को इस तरह ही डेंट वो कर रहे हैं ना कि आप सबूत दें। बहरहाल इस पे वो करेंगे। ईरान का बताएं मुझे कि क्या अमेरिका इसके ऊपर अटैक कर सकता है? बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। कभी वो उनकी वाइट हाउस की जो तर्जमान है या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वो कहती हैं हमने सदर ट्रंप को सारी ब्रीफिंग दे दी गई है मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। फिर कहते हैं कि वो जो फाइनल वर्ड है वो सदर ट्रंप ने देना है। दूसरी तरफ जेडी वेंस वो कहते हैं कि कोई भी मिलिट्री एक्शन से पहले एक मरतबा सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। तो ये एक जो अनप्रेडिक्टेबल जो उनकी नेचर है सदर ट्रंप की, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। आप समझते हैं ये करेंगे इस पे? फखर मेरा ये ख्याल है कि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करें या ना करें, वो कामयाब उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ग्राउंड फोर्सेस आके, ग्राउंड पे लोग आके रिजीम चेंज ना कर सके। और ग्राउंड पे रिजीम चेंज ये नहीं, फॉरेन ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं कर सकेंगे। ये माजी में भी ये बड़ी तजर्बात कर चुके हैं। जो ईरानी नेशन है वो आपने देखा कल हुकूमत के मैं कह रहा हूँ वो बड़ी यूनाइटेड है। इनको बात समझ में नहीं आती कि ईरान में आपस में जितना मर्जी झगड़ा हो,
نیشنلزم پہ وہ جب وہ نیشنلزم کی باری آتی ہے نا، جب امریکہ کی باری آتی ہے یا اسرائیل کی فورسز کی باری آتی ہے، اسرائیل کی باری آتی ہے، وہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا بڑا جلوس نکالا انہوں نے ایران کے حق میں. تو ایران کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ یہ چین کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. وینزویلا سے سب سے زیادہ خریداری چین کرتا تھا. ایران سے خریداری چین کرتا ہے، تیل وغیرہ یہ سے. تو یہ بیسیکلی ایران کو ہلا کے بیسیکلی چین کو لانا چاہتے ہیں. تو وہ ہو نہیں رہا، اور میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے. چین کو آسان بھی نہیں ہے میرا خیال ہے. اکنامکلی اگر وہ اس طرح ڈینٹ کرنا کہ وینزویلا والا راستہ کاٹ دیں گے ایران والا، تو وہ مشکل ہے ان کے لیے چائنا کو کاؤنٹر کرنا. اگر فخر اگر جو ایران کو یہ کچھ کر لیتے ہیں، ایران کے اندر سے کچھ چیزیں مینیج کر لیتے ہیں، تو پھر تو چین کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور براڈر دیکھیں تو ہمارے پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ خالی چین نہیں، پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کا تو امیڈیٹ نیبر ہے وہ، اس حوالے سے تو ویسے ہی ہر صورت میں پاکستان نے افیکٹ ہونا ہے. جی ہاں. تو فخر میرے خیال میں یہی ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.